مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں نے تو ساری حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، صحیح الاسناد ہیں، علامہ البانی کہہ رہے ہیں، زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ضعیف روایات بیان کی ہیں. تو کوئی مثال بیان کریں کون سی روایت مرزا صاحب نے ضعیف بیان کی ہے، کیونکہ ان کے فالوورز تو مانتے ہی نہیں ہیں ضعیف روایت کوئی ہے ان کے پیپر میں. اگر آپ بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی کہ ضعیف روایات، تو مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر کا دوسرے ہی جو حدیث ہے نا، اس کے تحت مرزا صاحب نے کئی روایات بیان کی ہیں. ان میں جامع ترمذی کے حوالے سے ایک بات کی ہے. ٹھیک ہے. سفینہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خلافت 30 سال ہے. تو پھر آگے سے سوال کیا گیا کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں خلافت ہم میں ہے. انہوں نے کہا یہ بنو زرقا، یہ نیلی آنکھوں والے بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین بادشاہت ہے، یہ ساری بات. مرزا صاحب نے خود اس کے نیچے سلسلہ احادیث صحیحہ کا حوالہ دیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو عربی پڑھنی آتی نہیں ہے، لیکن اس موقع پر عربی کتاب کا حوالہ دیا. اور اس کی وجہ جو میں سمجھاؤں نا، اس کی وجہ جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ سلسلہ احادیث صحیحہ عربی کے اندر 459 یعنی 459 یہ حدیث کا حوالہ دیا. اس کے اندر یہ روایت کے اوپر علامہ البانی رحمہ اللہ تحقیق کر رہے ہیں، تفصیل پیش کر رہے ہیں. انہوں نے اس روایت کے آگے ہی لکھا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے خود لکھا کہ یہ جو سفینہ رضی اللہ عنہ کا سوال اور جواب والا معاملہ ہے نا، حدیث کے 2 حصے ہیں. ایک ہے خلافت 30 سال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. آگے ایک سائل کا سوال اور ان کا جواب، کہتے ہیں یہ الفاظ زیادہ ہے. حشرج بن نباتہ راوی ہے اس کے اندر، اس کا تفرد ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کو امام ذہبی نے اور فلاں فلاں محدثین نے ضعفاء میں شمار کیا. یہ پوری تحقیق اسی کتاب، اسی حدیث، اسی ریفرنس کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. لیکن مرزا صاحب نے وہ اگلے سارے کلمات چھپا کر صرف ان کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو ذرا یہ شو کیا ہے کہ البانی رحمہ اللہ بھی میرے ساتھ کے ہیں. اب عربی کا حوالہ کیوں دیا؟ کوئی عام آدمی وہاں پہنچے گا ہی نہیں، اس کی پہنچ عربی کتاب تک ہوگی نہیں، اور اگر عربی میں پہنچ بھی جائے تو وہ پڑھ نہیں سکے گا، پڑھ بھی لے تو سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ 2-3 صفحے کیسے پڑھے گا؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ حوالہ دیا. لیکن یہ دیکھیں کتنی بڑی ان کی جسارت ہے. مرزا صاحب نے اپنے نا پمفلٹ کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور میں اکثر اپنے جن کو بھی سمجھانا ہوتا ہے نا، پہلے وہ آیت 2-3 مرتبہ پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ آیت دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. مرزا صاحب نے لکھا ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا. خوب بیان کرنے کے بعد جو اس کو چھپائیں گے کیا انجام ہوگا؟ تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علامہ البانی نے کھول کے ایک حدیث کا حکم بیان کر دیا تھا کہ حدیث کے شروع کے الفاظ صحیح ہیں، لیکن آخری والا جو حدیث سفینہ کا آخری حصہ ہے وہ اس پہ وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب نے وہ مفصل کلام چھپا لیا، اوورال ایک مجمل الفاظ نقل کر دی علامہ البانی کے، اور اپنے قاری کو، ریڈر کو یہ تاثر دیا جیسے پوری روایت صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک حدیث بھی جو مرزا صاحب نے سنائی ہے، پھر اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد مرزا صاحب یہ حدیث لکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اب ہم اپنے قارئین سے اور جو ان کے فالورز ہیں ان سے پوچھتے ہیں، مرزا صاحب نے وہ پوری روایت کو، تحقیق کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ دو ہی. اگر تو نہیں پڑھا، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، ہم تو ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اگر نہیں پڑھا تو بغیر پڑھے اتنا بڑا کام کھڑا کر دینا تو یہ ناانصافی ہے، جاہل کا بیان ہو جائے گا. اور اگر پڑھا اور یقیناً پڑھا تو پھر جانتے بوجھتے اس کو چھپا جانا، یہ آیت اور حدیث کس کے لیے ہے؟
اور پھر اسی حدیث کے تحت مرزا صاحب اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں خلافت 30 سال اور اس کے بعد ملوکیت اور بدترین ملوکیت اور کاٹ کھانے والی ملوکیت بادشاہت، لیکن اسی حدیث کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا اور ریفرنس دیا کہ یہ روایت مختصر ہے، تفصیلی روایت میں خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہے، اسی کے تحت لکھا ہوا ہے، اسی کے تحت لکھا ہوا ہے، اور اسی کے تحت لکھا ہوا ہے کہ 12 خلافہ ہوں گے، لیکن مرزا صاحب وہ ساری باتیں چھپا گئے اور حدیث کا ضعیف ہونا اوپر لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، مستدرک حاکم کی روایات ہیں جن کے اوپر ضعیف ہونا لکھا ہوا ہے، سنن نسائی الکبریٰ کی روایات ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مرزا صاحب سبھی کو چھپا جاتے ہیں اور وہ پچھلا حصہ بیان کر کے لیکن تانا علماء کو یہ حق چھپاتے ہیں۔